ایک زمانہ تھا جب تلوار کی جھنکار سے سلطنتیں قائم ہوتی تھیں، جب ایک بادشاہ کا فیصلہ ہزاروں زندگیاں بدل دیتا تھا۔ ایسے ہی زمانے میں ایک نوجوان بادشاہ پیدا ہوا، جس کا نام تاریخ نے سنہری حروف میں لکھ دیا۔ اس کا نام صلاح الدین ایوبی تھا۔ وہ کسی شاہی محل میں عیش و آرام کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی پرورش سادگی میں ہوئی۔ بچپن ہی سے اس کی آنکھوں میں غرور نہیں، بلکہ خاموشی اور سنجیدگی تھی۔ صلاح الدین نے جب ہوش سنبھالا تو اس نے تلوار سے پہلے دل کو مضبوط کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اصل بادشاہ وہ ہوتا ہے جو خود پر حکومت کر لے۔ وقت گزرتا گیا، وہ علم سیکھتا رہا، صبر سیکھتا رہا، اور لوگوں کو سمجھتا رہا۔ پھر وہ دن آیا جب اس کے کندھوں پر قیادت کی ذمہ داری رکھ دی گئی۔ اس وقت دنیا اسے ایک عام سپاہی سمجھتی تھی، مگر اس کے دل میں ایک بڑا خواب زندہ تھا۔ جب اسے اقتدار ملا تو اس نے محلوں کو نہیں سنوارا، بلکہ قوم کو جوڑنے میں لگ گیا۔ وہ انصاف کو تلوار سے اوپر رکھتا تھا، وہ دشمن کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آتا تھا، اور یہی بات اسے دوسروں سے مختلف بناتی تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب بیت المقدس دشمنوں کے قبضے میں تھا۔ دنیا سمجھتی تھی کہ یہ شہر ہمیشہ کے لیے چھن چکا ہے، مگر صلاح الدین نے صبر کیا۔ اس نے طاقت جمع کی، قوم کو متحد کیا، اور پھر ایک دن خاموشی سے لشکر روانہ ہوا۔ نعرے کم تھے، نیت مضبوط تھی۔ یہ جنگ صرف زمین کے لیے نہیں تھی، یہ غیرت، ایمان اور انصاف کی جنگ تھی۔ صلاح الدین نے تلوار اٹھانے سے پہلے اپنے سپاہیوں کو یاد دلایا کہ ہم فاتح بننے نہیں، بلکہ حق لوٹانے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا، اگر ہم ظلم کریں تو ہم میں اور دشمن میں کیا فرق رہے گا؟ جب بیت المقدس کے دروازے کھلے تو تاریخ نے وہ منظر دیکھا جو صدیوں میں کبھی کبھار دکھائی دیتا ہے۔ شہر فتح ہوا، مگر خون کی ندیاں نہ بہیں۔ انتقام کا نام و نشان نہ تھا۔ جہاں دشمن فاتح بنتا تو قتل عام ہوتا، وہاں صلاح الدین نے معافی دی۔ عورتیں محفوظ رہیں، بچے محفوظ رہے، عبادت گاہیں محفوظ رہیں۔ یہ وہ فتح تھی جس نے دشمنوں کو بھی جھکا دیا۔ یہ وہ کردار تھا جس نے تلوار سے زیادہ دل جیتے۔ صلاح الدین ایوبی نے ثابت کیا کہ اصل عظمت فتوحات میں نہیں، بلکہ اخلاق میں ہوتی ہے۔ اصل بادشاہ وہ نہیں جو تخت پر بیٹھے، بلکہ وہ ہے جو دلوں پر حکمرانی کرے۔ اور اسی لیے صدیاں گزر جانے کے بعد بھی صلاح الدین ایوبی کا نام صرف تاریخ کی کتابوں میں نہیں، بلکہ ضمیروں میں زندہ ہے۔